آپ کو انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ ایک ہی رات میں آپ وہ وظیفہ کریں گے اور آپ کو خود خواب میں نظر آ جائے گا کہ آپ کا یہ قرض کس طرح ختم ہوگا، آپ کے مشکلات کس طرح ختم ہوں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کو دور فرمائے۔ میرے جو بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور جو قرض ہیں ان کو ادا کرنے کے کوئی اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اکثر لوگوں کو آج کل چونکہ مالی پریشانی کا سامنا ہے، خصوصاً پاکستان میں بہت ہی غربت، مہنگائی کا طوفان سب کو پتہ ہے، تو بہت سے لوگوں پر ایسے قرض ہوتے ہیں، قرضے ہوتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ قرضیں کس طرح ختم ہوں، کس طرح ختم ہوں گے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو میں آج آپ کو ایک تدبیر کا پتہ دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا کہ میری اس مشکل کا تدبیر کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ وہ وظیفہ کریں گے اور آپ کو خود خواب میں نظر آ جائے گا کہ میں کیا کروں اس کے لیے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کا یہ قرض کس طرح ختم ہوگا، آپ کے مشکلات کس طرح ختم ہوں گے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ ڈائریکٹ بتایا کرو۔ آپ یقین کریں کہ اگر میں ڈائریکٹ آپ کو شروع سے وظیفہ بتا دیا کروں تو وظیفہ آپ کا کام ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے شرائط و ضوابط ہوتے ہیں، آپ کو خاص شرائط کے ساتھ وہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے بے خبر ہوں گے تو آپ کا وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا۔ جب کام ہی نہیں کرے گا تو آپ پھر شکایت کریں گے وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو جب آپ سو جائیں تو پھر تہجد کے لیے اٹھیں 12-1 بجے، سو کر اٹھ جائیں، گھڑی کو یا الارم پہ لگا دیں، اور تہجد ویسا ہی پڑھنا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھتے آپ تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ بھائی تہجد کی نماز رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کریں، سجدے کریں، قیام کریں، اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ رات کو تہجد کے وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس وقت آپ نے کم از کم 100 بار استغفار کرنی ہے۔ جو بھی استغفار، خوب دل سے استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ بس زبانی استغفر اللہ کہہ دیا بس، نہیں، آپ نے خوب دل سے توبہ کی نیت سے استغفار کرنی، اور یہ بہتر ہے کہ آپ یہ استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ خوب دل سے توبہ کی نیت سے کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، آئندہ کے لیے انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ آپ دل میں توبہ کی نیت سے استغفار پڑھیں کم از کم 100 بار، اور ہمیشہ استغفار میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہتا ہوں کہ استغفار ہمیشہ کریں، ویسے ہی آپ کے مشکلات حل ہوتے جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے مشکلات ختم ہو جاتے رہیں گے۔ آپ پر جو مشکلات آنے والے ہوں، آپ پر جو مشکلات آئے ہوئے ہوں یا آئندہ آنے والے ہوں، انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی۔ استغفار میں اتنے برکات ہیں۔ استغفار تو روزانہ
معمول بنائیں کہ استغفار انشاءاللہ العزیز میں جو بھی حالات آئیں گے میں استغفار پڑھوں گا، خواہ جو بھی حالات آئیں گے استغفار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی حالت روز بروز اچھی ہوتی جائے گی، آپ کی حالت انشاءاللہ العزیز بہت خوشیوں والی ہو جائے گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ استغفار بھائی اپنا معمول بنا رکھیں اپنی زندگی کا، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے سب کام انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما ہی دے گا۔ تو استغفار کو اپنا معمول بھی بنا رکھیں، اور اس وظیفے میں بھی آپ جب تہجد کی نماز جتنی آپ کی مرضی پڑھ لیں۔ تہجد کی نماز میں یہ نہیں کہ بھائی 12 رکعت پڑھنی ہے، 10 رکعت پڑھنی ہے، خواہ آپ 2 رکعت بھی پڑھ لیں تہجد کی۔ پرسوں میں جب مجھے ایک شخص نے کہا کہ استاد جی میں نے سنا ہے کہ تہجد کم سے کم 4 رکعت ہے، تو میں نے کہا نہیں بھائی کس کتاب میں یہ ہے کہ کم سے کم 4 رکعت پڑھنی ہے؟ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ پڑھیں تو بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ پانی میں جتنا زیادہ گڑ ڈالیں گے تو زیادہ میٹھا ہوتا جائے گا، وہ پانی میٹھا ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے جتنا بھی پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں، تو آپ جتنا بھی مرضی تہجد کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں، اور اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، صلاۃ حاجت آخر میں صلاۃ حاجت پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں کم از کم 11 بار، اور 100 بار کم از کم استغفار کریں توبہ کی نیت سے صحیح طریقے سے، اور 100 بار جب آپ استغفار پڑھ لیں تو پھر چارپائی پہ آئیں اور سوتے سوتے یہ پڑھتے رہیں یہ آیت۔ سورۃ الطلاق کی آیت کا ایک حصہ ہے، پورا آیت بھی نہیں۔ اس آیت کو آپ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا آپ کی مشکلات، آپ پر جو قرض ہے، آپ کی جو مالی مشکلات کا آپ کو سامنا پڑ رہا ہے، خواب میں اس کی تدبیر نظر آ جائے گی، یا خود آپ اس تدبیر کو دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، یا کوئی بتا دے گا آپ کو کہ خواب کے اندر کہ بھائی اس تدبیر کو اپنا لو۔ آپ سوتے سوتے پڑھتے جائیں یہ آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ پڑھتے پڑھتے سو جائیں، یعنی آپ جب تک سوئے نہیں ہوں، آپ جاگ رہے ہوں تو پڑھتے جائیں، جب نیند آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ آیت دوبارہ سن لیں تاکہ آپ تلفظ ٹھیک کریں، اس کا غلط تلفظ سے پڑھیں گے کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد پہلی رات میں، اگر پہلی میں نظر نہ آئے تدبیر تو دوسری رات پھر دوبارہ کریں، اگر دوسری میں انشاءاللہ ضرور آ جائے گا، اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تیسری رات، جب تک آپ کو تدبیر معلوم نہ ہو جائے آپ پڑھتے رہیں یہ وظیفہ روزانہ۔ انشاءاللہ العزیز ایک رات سے زیادہ نہیں نکلے گا کہ آپ کو ضرور انشاءاللہ پہلی ہی رات میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے مسئلے کا، میری مشکل کا کیا تدبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے مشکلات کو دور فرمائے۔ میرے جو بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر جو قرض ہیں ان کو ادا کرنے کے کوئی اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو خوشیاں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب